بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ خود ابھی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، انہوں نے فیصل وارڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کام جاری رکھیں گے اور سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ 90% امکانات ہیں کہ پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں گے، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ PDM کی جو حکومت ہے وہ 6 مہینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگا کر انتخابات کو 6 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر سکتی ہے، یعنی کہ آگے لے جا سکتی ہے۔ جبکہ انہوں نے بتایا ہے، نام بھی لوگوں کے بتائے ہیں کہ کن لوگوں نے آج پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر احمد شاہ کی جو انہوں نے چارج لیا ہے، باقاعدہ تقریب ہوئی ہے چینج آف کمانڈ کی، تو کمان کی تبدیلی کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں PTI کے کن رہنماؤں نے شرکت کی ہے، انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج باقاعدہ طور پر جنرل عاصم منیر نے ریٹائرڈ ہونے والے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے باقاعدہ طور پر پاک فوج کی کمان سنبھال لی ہے۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ آج فیصل وارڈا جو بڑی آج کل ڈارلنگ ہے میڈیا کی، روزانہ ہی 1-2 چینلوں پہ وہ انٹرویو دیتے ہیں اور روزانہ کچھ نئی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے سما کے سینئر اینکر پرسن ہیں ندیم ملک صاحب، ان کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور اگر پنجاب اسمبلی نہ توڑی گئی تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی اور کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہیں ان کے امکانات ہیں کہ وہ 90% امکانات ہیں کہ وہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر خدمات جاری رکھیں گے۔ فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کے خاندان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے، مونس الہی کے ساتھ میری دوستی ہے، تو اس لیے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسمبلی پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی اور جو ہے وہ کام اسی طرح سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ جبکہ انہوں نے عمران خان کو بھی مشورہ دیا ہے کہ استعفے دینے سے کام نہیں چلتا، قومی اسمبلی سے بھی استعفے نہیں دینے چاہیے تھے اور باہر نہیں آنا چاہیے تھا، سسٹم کے اندر رہ کر ہم لڑائی بہتر طور پر لڑ سکتے ہیں۔ جبکہ فیصل وارڈا نے ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو عمران خان کے ارد گرد ہیں، جن لوگوں نے عمران خان کو بند گلی میں دھکیلا ہے، ان میں سے جو 2 لوگ خاص تھے، ان میں سے ایک استعفیٰ دے گئے ہیں اور ایک ابھی باقی ہے۔ جبکہ انہوں نے عمران خان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جو 3 سانپ ہیں وہ 3 سانپ بتاتے ہیں اور کچھ کیڑے اور کچھ گڈر کے کیڑے، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو اس بند گلی میں دھکیلا ہے ان کو وہ ڈنڈا لے کر ان کی صفائی کریں، ان کو پارٹی سے نکالیں، وگرنہ 26 سال کی جدوجہد جو ہے، اگر دوبارہ بھی وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو وہ 26 سال کی جدوجہد ضائع جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا جو اصل فیس ہیں وہ علی محمد خان اور عمر سرفراز چیمہ جیسے لوگ ہیں، جن لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا 1.5 سال تک، تو وہ آ کر پارٹی کے ترجمان بھی بن گئے اور وہ لیڈر بھی بن گئے اور وہ غیر مہذب زبان بھی یوز کرتے ہیں، جس کا سارا نقصان جو ہے وہ عمران خان کو پارٹی کو ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ فیصل وارڈا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات پہلے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ہو جاتے اور ہو سکتا ہے اب بھی ہو جائیں، اگر سیاستدان بیٹھ کر بات کریں تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر بھی انتخابات ہوں تو بھی
عمران خان جیتے گا، جبکہ پی ٹی ایم جو ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم والے بھی بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، 35 سال انہوں نے حکومتیں کی ہوئی ہیں، تو وہ انتخابات کو بر وقت کرانے کی بجائے کوئی راستہ نکال کر 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا کر، معاشی اکونومک ایمرجنسی لگا کر انتخابات مزید 6 ماہ کے لیے ملتوی بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے جو آج تقریب ہوئی ہے جی ایچ کیو میں آرمی چیف کی جو چینج آف کمانڈ کی، تو انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے رہنما تھے جنہوں نے شرکت کی ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک، اسد کیسر اور حماد اظہر جو تھے وہ تقریب میں موجود تھے۔ فیصل واڈا نے یہ بھی کہا کہ جو حال ہی میں یا جو پاک فوج یا جنرل باجوہ کے خلاف جو پی ٹی آئی کی جانب سے مہم جاری تھی تو اب انف از انف، اب مزید اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو ہے نا مہم جو ہے یہ مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ جو آرمی چیف بنے ہیں آج سید آصم منیر احمد شاہ، انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کس طرح کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، اور پھر عمران خان نے کے ارد گرد جو تھی جو ان کے خاص اور سانپ اور وہ تھے، انہوں نے فیلڈ تو پہلے ہی سیٹ کی ہوئی تھی، اور میں نے آصم منیر صاحب کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، نہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھاتے ہوئے عمران خان کو آگاہ کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پھر جو سانپ اور خاص تھے انہوں نے ان کو کیچ آؤٹ کرا دیا اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے فارغ کروا دیا۔ تو اس کے حوالے سے پھر میں نے جب وہ فارغ ہوئے تو پھر ان سے میں نے کہا بھی کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو اس پر آصم منیر نے ان کو جواب دیا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، یعنی کہ تدبیر جو ہے وہ بندہ کرتا ہے لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ وہ کیا بندے کے لیے چاہتا ہے۔ اور فیصل واڈا نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ جنرل آصم منیر کا نام ہی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے لسٹ ہے اس لسٹ میں ہی ان کا نام نہ آئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آج جنرل آصم منیر شاہ نے باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے ملک کے 17ویں آرمی چیف کی حیثیت سے چارج سنبھالا ہے۔ آج اس حوالے سے جی ایچ کیو میں تقریب ہوئی، پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ اور سید آصم منیر احمد شاہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور وہاں فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ تقریب ہوئی، لمبی چوڑی تقریب تھی، جس میں دونوں آرمی چیفز جو ریٹائرڈ ہونے والے اور آنے والے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب بھی کیا مختصر سا، جس میں انہوں نے اپنی خدمات کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے 44 سال پاک فوج میں سروس کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ بہترین دنیا کی بہترین فوج کی انہوں نے سربراہی بھی کی، اور بامقصد انہوں نے زندگی گزاری پاک فوج میں بھرتی ہو کر۔ جبکہ انہوں نے سید آصم منیر کے لیے ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ جبکہ اس موقع پر پھر چینج آف کمانڈ کی جو باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، جس میں چھڑی جو ہے وہ جو جانے والے آرمی چیف ہیں وہ آنے والے آرمی چیف کو چھڑی سونپتے ہیں، تو وہ چھڑی بھی سونپی، جس کے ساتھ ہی پھر وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فوج سے ریٹائرڈ ہو گئے اور جنرل آصم منیر صاحب باقاعدہ طور پر پاک فوج کے سربراہ تعینات ہو گئے۔ تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب،
وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار سردار محمد اسرار ترین، اور اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف، سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی زبیر محمود حیات، سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل مرزا اسلم بیگ، اور دیگر جو پھر وزرائے اعلیٰ تھے، پرویز الہی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں آئے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، گورنر پنجاب انجینئر میاں محمد بلیغ الرحمان، گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ، صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اور اس طرح دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے تقریب میں شرکت کی، اور تقریب کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر پھر جنرل سید عاصم منیر شاہ پاک فوج کے سربراہ تعینات ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پھر ہاکی اسٹیڈیم کے دروازے پر جو ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو رخصت کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر تقریب کا اختتام بھی ہو گیا، جبکہ جو آج تقریب تھی اس میں جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر پھر لوگوں نے جنرل رحیل شریف جو سابق آرمی چیف ہیں، پھر جنرل اشفاق پرویز کیانی اور دیگر جو بھی پاک فوج کے سرونگ جنرلز ہیں ان سے بھی انہوں نے گپ شپ لگائی، اور خوشگوار موڈ میں انہوں نے باتیں بھی کیں اور ان سے حال حوال بھی کیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر آج ہی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر شاہ کو ٹیلی فون کیا اور ان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی، اور اپنی حکومت کی جانب سے ان کو ان کے جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک خواہشات کے اظہار پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ سابق جو وزیر قانون تھے اور کچھ معاملات کی وجہ سے انہوں نے گزشتہ ماہ کے آخر پر استعفیٰ دے دیا تھا، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء جن میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، سردار ایاز صادق اور ملک محمد احمد خان، انہوں نے اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی اور ان کو پھر بتایا کہ وزیر اعظم نے آپ کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے اور آپ آ کر دوبارہ چارج سنبھالیں، اور وہ پھر آج جو ہے وہ بدھ کے روز اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خاص خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔